العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء اور سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے اشاعت العلوم آن لائن درس و تدریس پر ترجمہ قرآن کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا سبق نمبر 55 ہے. سبق نمبر 55 میں آج ہم سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 21 کا خلاصہ اور مراد آیات دیکھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ گزشتہ 2 اسباق میں اس رکوع نمبر 21 کی تلاوت مع ترجمہ، لغوی، صرفی، نحوی تحقیق، اصطلاحی تعریف ہم نے دیکھا تھا. اب ہم اسی رکوع کا خلاصہ اور مراد آیات دیکھتے ہیں. خلاصہ اور مراد آیات سے پہلے 2-3 آیات کی ہم تلاوت کر لیتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں ہم آج کا اپنا سبق نمبر 55. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. صدق اللہ العظیم. یہ 3 آیات کی تلاوت ہوئی. پہلی آیت جو تلاوت کی گئی ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اس آیت کا پس منظر اور خلاصہ یہ ہے کہ دراصل کچھ مشرکین، بعض مشرکین بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیتے تھے، اور ان جانوروں کی بڑی وہ تعظیم اور عظمت اور عزت کرتے تھے، اور ان جانوروں کی تعظیم اور عزت کی وجہ سے وہ ان جانوروں سے نفع حاصل کرنا، ان جانوروں سے فائدہ اٹھانا وغیرہ اپنے لیے حرام سمجھتے تھے. تو ان مشرکین کے اس عمل کو غلط بتلانے کے لیے اور ان مشرکین کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ لوگوں زمین میں جو چیزیں حلال اور پاکیزہ ہیں تم ان کو کھاؤ، تم ان کا استعمال کرو. پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ فرما دیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے بہکاوے میں مت آؤ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کی پیروی مت کرو، کیونکہ شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے. اس کے بعد والی آیت میں شیطان ہی سے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، کہ شیطان تو تمہیں سوء اور فحشا یعنی چھوٹی اور بڑی معصیت ہر دو کا تمہیں حکم دیتا ہے، تمہیں تعلیم دیتا ہے. اس آیت پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، اس سے شیطانی وساوس اور شیطانی اثرات مراد ہیں. جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ایک روایت ہے
ایک حدیث مروی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدم کے بیٹے کے دل میں ایک شیطانی الہام اور وسوسہ ہوتا ہے اور ایک فرشتے کا الہام اور اثر ہوتا ہے. کبھی شیطانی وسوسہ اور شیطانی الہام ہوتا ہے اور کبھی فرشتے کا الہام اور فرشتے کا اثر ہوتا ہے. جب انسان کے دل میں شیطانی وسوسہ ہوتا ہے اور شیطانی الہام ہوتا ہے تو اس وقت اسے برے کام اور غلط کام کے فائدے اور خوبیاں نظر آتی ہیں شیطانی وسوسے کے وقت. اور جب فرشتے کا الہام اور فرشتے کا اثر ہوتا ہے دل میں تو اس وقت انسان کے دل میں، بندے کے دل میں اچھے کام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نیک کام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے. اس لیے مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں بھی سوء اور فحشاء سے شیطانی وسوسہ اور شیطانی خیال مراد ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اگلی آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے، اسی پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. تو اس آیت کریمہ میں مشرکین کی، ان کے اپنے آبا کی اندھی تقلید، ان کے اپنے آبا کی اندھی پیروی کرنے کا ذکر ہے. مشرکین کے اپنے آبا کی اندھی تقلید کا ذکر فرما کر ان کی قباحت اور ان کی مذمت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کی ہوئی باتوں اور اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام پر چلو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے، اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلیں گے، جو بالکل غلط اور باطل ہے. اس کے بعد آیت آ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. رکوع کی جو پہلی آیت تھی یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اس آیت میں تو مشرکین کی اصلاح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ حلال کو حرام مت کہو، جس میں مشرکین مبتلا تھے کہ حلال کو وہ حرام کہتے تھے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو متنبہ کرتے ہوئے اور ایمان والوں کو یاد دلاتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والوں، حلال چیزوں پر جمے رہو، حلال چیزوں کو کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے رہو. اگلی آیت آ رہی ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. اوپر یعنی ما قبل کی آیات میں تو یہ تھا کہ حلال کو حرام مت کہو، جو رزق اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اس کو حرام مت کہو. اب اس آیت میں یعنی انما حرم علیکم المیتہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حرام کو حلال مت کہو. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اس کو حلال مت کہو، حلال قرار مت دو اپنی طرف سے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے چند حرام اور ناجائز اور ممنوع چیزوں کا اس آیت میں ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام قرار دیا ہے، خون کو حرام کیا ہے. اسی طرح خنزیر کے گوشت کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. اسی طرح جو جانور غیر اللہ کے نام پر چھوڑا جائے یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایک مسئلے کو اور ایک بات کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ کوئی شخص بھوک کی وجہ سے بہت بے چین ہے، بے تاب ہے، اور اتنی زیادہ بھوک ہے کہ اس کی جان جانے کا خطرہ ہے،
اور اس کے پاس حلال کھانا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے حرام چیز کھانا، مردار وغیرہ کھانا 2 شرطوں کے ساتھ جائز ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے حرام چیز کو وہ کھا سکتا ہے، لیکن 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط غیر باغن، لذت اور مزہ حاصل کرنے کے لیے نہ کھائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ حد سے زیادہ نہ کھائے، ضرورت سے زیادہ نہ کھائے، جتنی چیز میں اس کی جان بچ جائے اتنا ہی کھا لے، بقدر ضرورت کھا لے۔ تو ان 2 شرطوں کے ساتھ حرام چیز مردار وغیرہ کو کھانا اس کے لیے جائز ہو جائے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والے۔ اگلی آیت ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب۔ علماء یہود کے بارے میں یہ آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ پچھلی آیات میں تو ان حرام چیزوں کا ذکر تھا کہ جو نظر آئی، جو محسوس ہو، مردار، خون وغیرہ، ایسی حرام چیزوں کا ذکر تھا جو محسوس ہو اور نظر آئے، اور اس آیت میں ایسے حرام کا ذکر ہے جو باطنی ہیں اور جو نظر نہ آئیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، کہ علماء یہود یہ کرتے تھے کہ وہ غلط فتاوے اور غلط مسائل لوگوں کو بتلاتے تھے، اور تورات کی باتوں میں، تورات کے احکام میں تحریف کر دیتے تھے، تبدیلی کر دیتے تھے، اور لوگوں سے معاوضہ وصول کرتے تھے۔ تھوڑی سی قیمت پر لوگوں کو غلط باتیں بتلا کر اور غلط مسائل بتلا کر اور غلط فتوے بتلا کر دین میں اور توریت میں تحریف کر دیتے تھے، اور لوگوں کے مفاد کے لیے ان کے منشے کے مطابق انہیں مسائل بتلا دیتے تھے اور اس پر معاوضہ لیتے تھے، جو ایک حرام کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان سے نہ بات کرے گا قیامت کے دن اور نہ ان کا تزکیہ فرمائے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے عذاب کو خرید لیا ہے، اور ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہے، اور مغفرت کے بدلے عذاب کو خرید لیا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا، اور جو لوگ کتاب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، تو ایسے لوگ دور کی مخالفت میں ہیں اور وہ ضد میں ہیں، ہٹ درمی میں ہیں۔ تو اس طرح سے اس رکوع کا یہ خلاصہ بھی مکمل ہو گیا۔ اب ہم آئندہ کل اپنا اگلا سبق شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.